اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مکمل رہنما ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا دین کن کن مراحل سے گزرا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، بقا اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی مدد فرمائی۔ اللہ کا پیغام۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنچانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے، اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق ہے، رازق ہے اور حکیم ہے۔ اسی کا حکم مانو، اسی کی عبادت کرو، میں اس کا رسول ہوں، میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے خوش ہوگا، تمہیں رہنے کو جنت دے گا، اور اللہ برے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے اور بہت سخت عذاب دیتا ہے۔ پہلے ایمان لانے والے نیک لوگ آپ کی بات مان گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اچھے دوست تھے اور مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چاچا کے بیٹے تھے اور لڑکوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تھے۔ حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام تھے اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تھے۔ یہ چاروں بہت نیک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے اور ان کی اچھائیوں سے واقف تھے۔ کچھ دن بعد اللہ کا حکم آیا، اے پیغمبر، تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا ہی کیا۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑی ہے، اس کا نام صفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھ گئے اور مکہ والوں کو آواز دی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہاڑی کے اوپر ہوں اور تم پہاڑی کے نیچے، میں ادھر بھی دیکھ سکتا ہوں اور ادھر بھی، مگر تمہاری نظر صرف نیچے کی طرف ہے۔ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ڈاکوؤں کی فوج ہے جو تم پر جلد ہی حملہ کرنے والی ہے، کیا تم لوگ مجھ پر یقین کرو گے؟ سب نے ایک آواز میں کہا، بے شک آپ اوپر ہو، آپ ہر طرف دیکھ سکتے ہو، آپ صادق ہو، امین ہو اور آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم بالکل آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یہ تو صرف سمجھنے کے لیے ایک مثال تھی، یقین کرو موت تمہارے سروں پر کھڑی ہے، تمہیں ایک دن مرنا ہے، مر کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب تم مر جاؤ گے تو اللہ کے پاس کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور اگر تم ایمان لا کر نیک نہ بنے تو اللہ تم پر سخت عذاب نازل کرے گا۔ اس سے اچھا تم میری بات مان جاؤ، تم لوگ دنیا کو دیکھ رہے ہو اور میں آخرت کو۔ مگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے تھے مگر ان کی سچائی پر یقین نہ کرتے تھے۔ ایک دن سب مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، ابو طالب، ہمارے خاندان کی عزت خاک میں مل رہی ہے، آپ کے بھتیجے کو روکیے، ہمارے معبودوں کو جھٹلا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ بے شک عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے، مگر لوگ ان کی پھر بھی ایک نہ سنتے۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ ابو طالب نے کسی طرح ان سے پیچھا چھڑایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے۔ کافر پھر ابو طالب کے پاس گئے، انہیں ڈرایا، دھمکایا، جان کا خوف دلایا۔ ابو طالب سوچ میں پڑ گئے۔ بھتیجے کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ وہ کہنے لگے، بیٹے مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی نہ گھبرایا اور بولے، چاچا جان، یہ کام تو اللہ کا ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دے تب بھی میں اس کام سے باز نہ آؤں گا، میں اپنا دین پھیلاتے رہوں گا۔ یہ کہہ کر ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ابو طالب بھی متاثر ہو گئے اور بولے، جاؤ بیٹا، اطمینان سے اپنا کام کرتے رہو، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔